جو آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے مرزا اختیار بیگ صاحب سر بہت ساری باتیں بھی یہاں پہ جو کہ حافظ صاحب نے انہوں نے کہا کہ سب پاکستان کو بلند و بالا دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں شاید بیک برنر پہ ڈالی ہوں گی اور کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز بھی کیا ہوگا. مجھے یہ بتائیں پاکستان کو بلند و بالا دیکھنے کے لیے کراچی کو یہ جو کیپٹل ہے اس کا حصہ بننے دیں گے آپ؟ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو مان لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے الٹیمیٹلی اناؤنسمنٹس آ جائیں گی؟ نہیں بالکل غلط ہے اور میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کراچی کو مرکز کو دیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں مزید صوبوں کے اندر, اس کے اوپر بھی سر کوئی آپ لوگوں نے اگریمنٹ نہیں دیا ابھی تک؟ اس وقت ہمیں جو صرف زیادہ بڑی چیز چھوٹی چھوٹی جو 10,000 چیزیں پی ایس ڈی پی والا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو کوانٹم ہے, لیکن مین چیزیں جو ہیں وہ جو ڈسکس کی ڈیڈکشن ایک سورس تھا جس میں پنجاب کو بھی پرپوز کیا ہے, سندھ نے بھی ایگری کیا ہے کہ وطن کے لیے یہاں پہ آپ کہیں گے کہ دفاعی خراجات کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹ ریپیمنٹس کے لیے یہ تقریباً 1,000 ارب روپے 1 ٹریلین روپیز جو ہے یہ ایگری کیے گئے ہیں صوبوں نے کہ ایٹ سورس آپ اس کو ڈیڈکٹ کر لیں یا ہمیں دے کے واپس لے لیں. لیکن وہ آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ این ایف سی سے اس کا تعلق نہیں ہے, نتھی نہ کریں, اس کو سے جڑے نہیں. وہ یہ ان دو چیزوں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کو پیٹ پہ پتھر بھی باندھنا پڑا تو باندھیں, اور یہ پیسے دو چیزوں کے مد میں جو دفاعی اخراجات ہیں اور ڈیٹ ریپیمنٹس ہیں وہ صوبوں نے ذمہ داری لی ہے, وہ کنٹریبیوشن ایٹ سورس ایگری کیا ہے کہ ڈیڈکشن ہو جائے گا. نہیں آئی انڈرسٹینڈ سر, میں دو چیزوں کو نتھی نہیں کر رہی, میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اچھا چلیں, کیونکہ اب آپ نے اس ایشو کو دوبارہ ریز کر دیا, آپ مجھے بتائیں گے یہ ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جائے گا سر؟ یہ تو وفاق پھر ہر سال جو ہے آ کے صوبوں سے کہے گا کہ اب کچھ حصہ جو ہے وہ آپ وفاق کے حوالے کر دیں اپنے فائنانسز کا. صوبوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں نا, ان کی دیکھیں نا پہلی بڑی فائنینشیل گریونسز ہیں صوبوں کی, پہلے ڈینجرس پریسیڈنٹ خطرناک ہے نا, صوبوں کے جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کو پہلے لے کے کنسرن ہے. بڑی واضح بات ہوئی ہے کہ مرکز کو ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہوں گے, آسٹریٹی میجرز پہ جانا ہوگا, اور ابھی جو انہوں نے وزارتیں گود میں رکھی ہوئی ہیں جو آلریڈی صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہیں, منتقل ہو چکی ہیں, وہ واپس دیں تاکہ خرچے آپ کو کم ہوں اور ریونیو بڑھائیں. یہ شارٹ فال جو 866 ارب روپے کا بہار کا ہے, جس کو آپ نے پی ڈی اے لگا کے 1,700 ارب روپے وصول کر لی اس سال, یہ نہیں چلے گا. آئی ایم ایف نے 80 روپے فی لیٹر پیٹرول کے اوپر پی ڈی ایل الاؤ کیا تھا, ہم 117 روپے فی لیٹر کے اوپر آ چکے ہیں. اور جیسے آپ نے بتلایا کہ کیبنٹ کا سائز بڑا ہے اور اس سے مزید اخراجات 10 ارب روپے کے وہ بھی بڑے ہیں, تو 10 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں, 10 ارب سے بڑے مرکز میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنا جو ہے قبلہ درست کرنا ہوگا, اخراجات کم کرنے ہوں گے, ریونیو بڑھانے ہوں گے, اور وہ اپنی تمام چیزیں جو صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں, جب جا کے یہ چیزیں آگے چلیں گی. صوبے ہر بار دینے کو تیار ہیں, لیکن اس وقت ہم نے ہماری آنکھیں کھولی, ہم نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے بعد ہمارا جو دشمن ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے. دفاعی پرچیز, دفاعی بجٹ اس کا 10 گنا تھا, اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. لہذا منیمم ڈیٹرنس کے لیے, نیشنل سیکورٹی کے لیے ہمیں ایک بینچ مارک, ایک لیول مینٹین کرنا ہے, اور اس میں پیسے صوبوں نے خوشی کے ساتھ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ابھی بھی دے رہے ہیں, اور آئندہ بھی کبھی ضرورت ہوئی اگر ضرورت پڑی تو صوبے کنٹریبیوٹ کریں گے, ہم دیں گے. ہم ہر چیز کو روک سکتے ہیں, لیکن ملک کی سالمیت کو, نیشنل سیکورٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, میں ذرا یہی موقع پتہ کر لوں. ویسے آپ لوگوں کی, آئی نو یو آر فرام پنجاب, لیکن آپ لوگوں کی حکومت ہے کے پی کے میں, کے پی کے کا بھی یہی موقع ہے. میں بتاتا ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے دوبارہ بھی وفاق نے کہا ڈیفنس کے لیے بجٹ جو ہے جتنا چاہیے بالکل ملنا چاہیے, اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کا بھی. لیکن بات یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور اے ڈی پی کا کٹ لگا کے جو سیدھا عوام کو ریلیف مل رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ٹوٹل جو ہے
وہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو ملا کے تقریباً ان کا 20,000 ارب کے قریب ہونا ہے، اور اس کے اندر سے مر کے جو ہے 1,000 ارب کا پی ایس ٹی پی ہے. اور اسی طرح اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر 15,500 ارب میں سے 58.5% جو ہے وہ صوبوں کو جانا تھا این ایف سی کے اندر، اور اس کے اندر جو پنجاب کا شیئر ہے وہ تقریباً اس کے اندر بھی 51-52% ہے، وہ تقریباً کوئی 4,000 کے قریب ارب بن جاتا ہے. پھر پنجاب کی اپنی بھی جو ہے وہ ریونیو کلیکشن ہے، پی آر اے کی ہے، پھر وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں، اور بھی فیسوں کی مد کے اندر کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب ہے یا 1 ٹریلین کے قریب ہے 5,000. اس کے اندر سے اگر آپ 600 ارب روپے کے اندر یا 700-800 ارب روپے کے اوپر بھی اے ڈی پی لے آتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، اور ریلیزیں کرتے ہیں آپ ٹوٹل کل ملا کے 400 ارب روپے، مجھے یہ بتائیں آپ اگر کاٹنا ہے تو یار اپنے اخراجات جو ہے وہ کم کرو. آپ جتنا ٹیکس ریونیو بڑھاتے ہو، آپ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہے، اتنا ہی وہ اپنا ایکسپینڈیچر بڑھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا فائدہ ہوا ہے جب یہ جو گورنمنٹ آئی تھی بڑے ادب کے ساتھ یہ آئی، انہوں نے بڑا نعرہ مارا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. دیکھیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لی ہے، اب اللہ جانے ڈیفالٹ پہ ہم دوبارہ کھڑے ہیں. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 80%, 82%. تاریخ کی نہیں میں کہہ رہا ہوں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو آپ چیک کریں، تاریخ کی بلند ترین ہے. 82,000 ارب کے قرضہ جات ہیں، انٹرنل جو ڈیٹ ہے آپ کا 55,000 ارب کا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ 25,000 ارب کا ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہے وہ خوب جانتے ہیں، فائنانس کمیٹی میں بھی رہے ہیں تقریباً پورا 1.5 سال ہم کٹھے رہے ہیں. مرزا صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائزز جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں. اس پورے خطے کے اندر بجلی کی سب سے مہنگی ترین جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی پیچھے ہے، ایکسپورٹ آپ کی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ کے اتنے ہائی ہیں، انفلیشن آپ کی جو ہے وہ کدھر آسمان سے باتیں کر رہی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں آ رہی، سارے باہر کے کاروبار والے ادھر کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں مرزا صاحب ٹیکس ریونیو کیویں بدائیے، ذرا تسی مشورہ دے دو. چلیں میں ٹیکس ریونیو کا سوال جو ہے نا اگلے راؤنڈ میں کروں گی. پہلے ذرا حافظ صاحب سے پوچھ لوں کہ یہ جو اتنی لمبی لسٹ دی ہے مبین صاحب نے، واقعی گورنمنٹ یہ جو بھی بات کرے نا کہ کٹ لگتا ہے جا کے ترقیاتی بجٹس کے اوپر، ایک عام آدمی جو کہ پہلے اس معیشت میں مر رہا ہے اس کو ریلیف دینے کے بجائے ہم اس کی پیسوں میں سے جو ہے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں، اپنے خرچے ہم کم نہیں کرتے. سر کوئی اور ہمارے پاس فارمولا نہیں ہے. میرے بھائی ہیں، میں ان کی بات کا ایک مختصر سا جواب ہی دینا چاہ رہا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کے 4 سالہ دور میں جب عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، 4 سال 70% سے زیادہ پنجاب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ لیپس ہوتا وہ ہر طرف کنزمپشن نہیں تھی. نہیں ہر طرف نہیں تھا سر. اس دفعہ بھی ابھی ہوا ہے، اس دفعہ پنجاب کا 1 روپیہ لیپس نہیں ہوا. پنجاب کی نہیں بات کری، میں آپ کو بتا دوں نہیں کوئی لیپس نہیں ہوا. جتنے ترقیاتی کام اس وقت پنجاب کے اندر ہوئے ہیں، ایک ریکارڈ، ایک ہسٹوریکل ترقیاتی کام ہوئے ہیں. اصل چیز یہ ہے، دیکھیں گفتگو کرنی بڑی آسان ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں ایک وزیر اعظم کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان سٹیبل ہے، آج فائنینشلی بھی سٹیبل ہے، آج آپ کا ٹریڈ بیلنس بھی موجود ہے، آج آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا پیمنٹس کا وہ بھی آج اس کو بھی گورنمنٹ نے بڑے وزڈم کے ساتھ بڑے بہتر طریقے سے بہتر کیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والا بجٹ گروتھ کا بجٹ ہے. ابھی تک گروتھ اس لیے روکی ہوئی تھی کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو آپ کا بہت بڑا تھا. یہ آئندہ آنے والا جو بجٹ ہوگا اس کے اندر انڈسٹری کو انکریجمنٹ ملے گی، اس کے اندر ٹریڈ کو انکریجمنٹ ملے گی، اس کے اندر ایگریکلچر کو انکریجمنٹ ملے گی. یہ اب گروتھ کے بجٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئندہ آنے والا جو دور ہے وہ پاکستان کے لیے بہتریوں کا دور ہوگا، اس لیے کہ جو فائنینشیل آپ کے لیے پرابلمز تھی اس سے آپ نکل گئے ہیں. یہ تو ہماری اب انٹرنل بحثیں ہیں نا کہ انڈسٹری کے لیے، گروتھ کے لیے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے ماحول ہی سازگار نہیں ہے. آپ انرجی کی صورتحال دیکھیں، اس میں ماحول میں کیا خرابی ہے، کیوں سازگار نہیں ہے. سب سے پہلے بجلی کی بات کر لیں، اتنی مہنگی بجلی انڈسٹری کیسے سروائیو کرتی ہے اس طرح کی کاسٹ بجلی. دیکھیں بجلی کے اوپر بھی ایک مثال دیں، ابھی دیکھیں ڈسکوز کی آؤٹ سورسنگ اور ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ پروونشلائز کرنے کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے. جو دنیا کا رواج ہے وہ اگر آپ وہ کریں گے، ضروری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی طرف آپ جائیں گے تو الٹیمیٹلی تبھی سٹیبلٹی آئے گی. وہ ادارے جو سفید ہاتھی بن کے پیسے کھا رہے ہیں ان کو الٹیمیٹلی ہمیں اس انداز میں لانا پڑے گا کہ جو ریونیو جنریٹ کرنے والے ادارے بن جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جس طرح عالمی حالات بھی آپ کی فیور میں ہیں اور دنیا کے ممالک کا بھی رجوع آپ کی طرف ہے،
तो एक इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाला जो बजट है इससे इंशाल्लाह तरक्याती बजट आप आपने माना नहीं सर, वो लैप्स हो जाता है, एनर्जी के लिए जो उसके अंदर रकम मुख्तस होती है वो यूज नहीं होती। 5वां बजट है और कितने तक जो है वो 6-7 कितने तक चेंज आ जाएगा सर?